السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، 24واں پارہ اور 24ویں نشست۔ اللہ عز و جل اس کا آغاز فرما رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک تفسیر کے مطابق اس آیت میں فرمایا کہ جب آپ کے پاس آئے، حق آئے، سچائی کو تصدیق کرنے والا بھی ساتھ آئے، تو فرمایا گیا کہ محدثین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں صدق به سے والذی جاء بالصدق سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، وصدق به سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا جا رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، سچائی تو آئی ہے، سچائی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں، اس کے ساتھ اس سچائی کی تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا تصرف کا ذکر فرما رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى، یعنی ہر جاندار کی روح اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، تصرف میں اور اختیار میں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے روح کو قبض فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے واپس کر دیتا ہے۔ جیسے انسان سو جاتا ہے تو روح ایک حیثیت سے اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور اللہ کی مرضی جب ہوتی ہے، منشا جب ہوتا ہے تو دوبارہ انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی مرضی اور منشا شامل نہ ہو تو پھر وہ واپس ہی چلے جاتی ہے۔ کئی ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو آغاز تو ہوا تھا، سوئے تھے اس سوچ کر کے کہ دوبارہ اٹھیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اسی لیے جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حبیب پاک کے ذریعے سے ہمیں حکم دے رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے حبیب آپ فرمائیے، حبیب کی زبانی فرمایا جا رہا ہے یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جنہوں نے ایمان لے آئے ہیں۔ اور ایماندار بندے کون ہے؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب گناہوں کو بخشنے والا ہے، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی مثلا اگر کوئی زنا کر لے، قتل، ناحق، شراب وغیرہ، اور اگر ہم پر ایمان لے آئے تو کیا ہماری توبہ، ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے ہمارے سے گناہ بہت ہو گئے ہیں اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ گناہ کر لیا ہے، کہ اللہ معاف فرمائے گا؟ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر بندے کے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا، یہاں تک کہ معاف ہی نہیں فرمائے گا بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ہم اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتے ہیں۔ یعنی جتنے گناہ اس نے پہلے کیے تھے وہ سارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سور کے پھونکے جانے کا خوفناک منظر پیش کیا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ سور پھونکے جانے کی وجہ سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، جو پہلے مر چکے تھے دوبارہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اثر سے جو موت واقع ہوگی، اس سے ملک الموت، جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام، یہ تین بچیں گے، مگر پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت عطا فرمائے گا۔ تو جو قرآن کریم کا جو اصول ہے، جو اسلوب ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے آپ کے یعنی رب ذوالجلال کے کوئی اور باقی رہنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جنت مہمان خانہ اور جہنم قید خانہ، اس کا ذکر ملتا ہے، دونوں ہستیوں کا ذکر ملتا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ پھر وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، کہا جائے گا کہ اے بندو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، جاؤ آسانی سے چلے جاؤ، سلام علیکم، اللہ کی تم پر سلامتی ہوگی، طبتم فادخلوها خالدین، اس میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں آباد ہو جاؤ اور رہنے لگ جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ سلامتی بھیجا جائے گا دنیا میں، جو سلام کے ساتھ جڑے رہیں گے، سلام ایک دوسرے کے ساتھ ہو، یا سلام حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ لوگوں کو آج کل سلام سے چڑ ہوتی ہے، سلام کرنے سے لوگ کترا رہے ہیں، سلام پڑھنے سے لوگ کترا رہے ہیں، جبکہ جنت کی بولی سلام ہے، دنیا کی بولی سلام ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام وحینا ربنا بالسلام وادخلنا یا دارک دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز سامعین کرام، سلامتی ہی سلامتی ہے، ہم سلامتی والے، ہمارا رب سلامتی والا، ہمارے نبی سلامتی والے،
اور ہر نبی الرحمہ ہے، نبی التوبہ ہے، نبی السلامہ ہے، ہر قسم کی سلامتی ہے، تو سلام کو عام کرنے کی کوشش کیا کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ مومن کا ذکر ملتا ہے، سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے۔ مومن دراصل فرعون کے دور میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا، مگر اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ وہ شخص فرعون کے دربار میں ہی رہتے تھے وہ شخص، اور ان کا نام جو ہے وہ مومن کا ذکر اس سورے میں ہوا ہے، اس لیے اس سورے کا نام المؤمن رکھا گیا۔ اور وہ صورتیں جس سے جو حامیم سے آغاز ہوتا ہے، جن سوروں کا آغاز حامیم سے، جو ایسے 7 صورتیں ہیں قرآن کریم میں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اس کی یہ پہلی صورت ہے، اور جس میں مومن ہے، حامیم سجدہ ہے، شورا ہے، زخرف ہے، دخان ہے، جاثیہ ہے، احقاف ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں، یہ بڑی عظمت اور شان والی اور عظمت والی آیتیں ہیں۔ اس کا ذکر ہمیں احادیث طیبہ میں بھی اس کی فضائل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا بیان فرما رہے تھے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یعنی وہ العزیز غلبے والا ہے، خوب قدرت والا، غالب رہنے والا ہے، العلیم صاحب علم ہے، غافر الذنب گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، مگر یہ کوئی قابل التوب توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ صرف معافی ملنے والی ہے توبہ، فرمایا شدید العقاب سخت گرفت فرمانے والا بھی ہے، جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو مضبوطی کے ساتھ پکڑ فرمانے والا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، غفران کا اصل معنی ہے ڈھانپ لینا، کور کر لینا، تو کسی چیز کو کور کر لے، کسی چیز کو ڈھانک لے۔ جب انسان کے گناہ معاف کی ہو جائیں تو اس کے گناہ چھپ جاتے ہیں، اسی لیے گناہ معافی کا غفران سے تعبیر کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار اپنے آپ سے کل قیامت کے دن نفرت کرنے لگیں گے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا آج تم جس قدر اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو، اللہ بھی اس سے کہیں زیادہ تم سے بیزار تھا جب تم اس کے ساتھ کفر کرتے، ایمان لانے کی بجائے انکار کرتے۔ یعنی کفار جب جہنم میں ہوں گے تو اس وقت اپنے آپ سے نفرت کرنے لگیں گے اور افسوس کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ دنیا میں واپسی کا سوال کریں گے، عرض کرنے لگیں کہ اے باری تعالیٰ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ قیامت کے دن کفار کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب کوئی موقع ہے؟ یہاں 2 موتوں سے مراد پیدائش سے پہلے کی یعنی عالم ارواح میں جب تھے اس سے ماں کے پیٹ میں آئے، یعنی وہ عالم ارواح کی موت ہوئی تو ماں کے رحم میں آئے، ماں کے رحم میں موت ہوئی تو ظاہری دنیا میں آئے۔ تو یہ ادوار ہے جس کا ذکر ہمیں پہلے پارے میں بھی ملتا ہے، والذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اسی ادوار کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ضمناً ذکر ملتا ہے، رجل مؤمن کا ذکر آیا ہے۔ رجل مؤمن یعنی جو ایمان والا شخص ہے وہ کون ہے؟ وہ بندہ جو ہے ہوتا ہوا یہ تھا کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو یہ شخص جو فرعون کے خاندان ہی کے تھے، جو دربار میں رہتے تھے، وہ بول اٹھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو ان یقول ربی اللہ، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، قد جاءکم بالبینات من ربکم، اپنے رب کی طرف سے وہ نشانیاں لے کر کے آیا ہے۔ تو یہ آپ نے اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کا وبال خود انہی پر ہوگا، اگر تم نہ مانتے ہو تو ان کو چھوڑ دو، اپنے حال پر رہنے دو، اپنے حال پر زندگی گزارنے دو۔ انبیاء اور مومنین کی نصرت سے نصرت خداوندی کا وعدہ، یعنی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اللہ نے وعدہ فرمایا ہم نے اپنے انبیاء کو اور اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو دنیاوی نصرت اور مدد بھی کریں گے، اخروی نصرت اور مدد اللہ کی وہ تو ہے ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بدر کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، اور انبیاء حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت شعیب دنیا سے جانے کے بعد ان کے دشمنوں سے اللہ نے انتقام لینے کی صورت میں پورا فرمایا تو کفار کو تباہ و تاراج کر دیا یا پھر مغلوب کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا ذکر، فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ حبیب پاک کو اس میں حکم ہوا آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے، تو لوگ آپ صبر کریں، اللہ سے معافی مانگے اپنے معاملات میں جو آپ کے شایان نشان نہ تھے۔ اس میں جو ذم کا لفظ آیا ہے لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کوئی معاملات تھے ہوں گے، نہیں، اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، یہ تو سید الانبیاء والمرسلین کا معاملہ ہے۔ ارے عصمت ان کے گھر سے بڑھتی ہے، جس کو وہ چاہے
پاک اور صاف فرما دے. جس کے چاہے گناہ حبیب پاک کے کہنے پر در پر آنے سے معاف ہو جائے تو وہ حبیب پاک کا معاملہ انجام کیا ہوگا. تو اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں, ان میں کسی قسم کی کوئی کدورت, کوئی قسم کی کوئی کمی یا کجی نہیں ہوا کرتی. پھر اس کے بعد اللہ کے انعامات کا ذکر. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, رات بنایا آرام کرنے کے لیے, والنہار مبصرا, اور دن بنایا کہ اس کی انسان اپنی روشنی میں اپنے کام کاج معاملات کو دیکھ سکے اور چلا سکے. جب تھک جاتا ہے تو اللہ نے اس کو سکون کے لیے رات بنا دیا تاکہ وہ رات میں آرام کر لے. پھر اس کے بعد اللہ نے وحی کے مقابلے میں اپنے علم پر ناز کرنا فرمایا فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جب پیغمبر کفار کے سامنے کھلی نشانیاں پیش کرتے تو کفار اپنے علم پر ناز کرتے اور وہی کا مذاق اڑایا کرتے. اللہ نے اس کی رد فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا سورہ حمیم السجدہ کا آغاز ہوتا ہے. ہوا یہ تھا کہ ابو الولید عتبہ بن ربیع حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھئی اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو مال و دولت دی جائے گی, اگر آپ پیسہ چاہتے ہیں, لڑکی چاہتے ہیں, اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں, بیمار ہے تو ہم سب کریں گے, آپ مگر ہمارے کافروں کے بارے میں برا کہنا چھوڑ دیں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدائی آیات پڑھنا شروع کی, تلاوت شروع کی. جب آپ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ. جب یہاں تک پہنچے تو عتبہ پر خوف طاری ہو گیا. اس نے اپنا ہاتھ حبیب پاک کے منہ مبارک پر رکھا اور کہا کہ میں خاندان اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ رک جائیں اور آگے نہ بڑھیں. اگر آپ آگے بڑھیں گے تو میرا لگتا ہے کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا. اور واپس جا کر کے لوگوں کو کہنے لگا کہ جس حالت میں محمد مصطفیٰ ہے انہیں اسی حالت پر چھوڑ دو, ان کو ڈسٹرب مت کیا کرو. پھر اس کے بعد مشرکین کی ضد وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ وفی آذاننا وقر من بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون. وہ کہتے تھے جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دل پردے میں ہیں, ہمارے کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے, ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک پردہ ہے, آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے. حالانکہ پردہ نہیں تھا کیونکہ نظر تو سب آتا تھا, یہ محض کفار کی ہٹ دھرمی تھی, اس کا ذکر ملتا ہے. پھر کفار کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ نے گزری ہوئی قوموں جیسے فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. پھر اللہ نے ان کے غرور, قوم عاد سمود کے غرور اور تکبر کا ذکر فرمایا اور فرمایا اگر تم بھی ان کی طرح ہٹ دھرمی کرو گے تو جس طرح ان کے اوپر عذاب آیا ہے عجب نہیں ہے کہ تمہیں بھی تباہ و تاراج کر دیا جائے گا. پھر اعضائے جسمانی کے ذکر کا جو سورہ یاسین میں ذکر ملتا ہے یہاں بھی ملتا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. یہاں تک کہ ان کی جلد تک گواہی دینے لگی, یعنی کھال, آنکھ, ناک سب گواہی دینے لگیں گے. قوت گویائی اللہ عطا فرمائے گا, وہ اپنے انسان کے اپنے اعضاء کے خلاف گواہی دیں گے. پھر اہل ایمان کا ذکر ملتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. اہل ایمان کون ہے؟ جو قائم ہو جاتے ہیں, جو استقامت یعنی ڈٹ جاتے ہیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے احکام پر سیدھے جمے رہو, یعنی ادھر ادھر نہیں, بالکل راست طور پر جمے رہو. گویا استقامت تمام اسلام کی شریعت کا جامع ہے, یعنی جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ, پھر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, وہ لوگ ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, خوشخبریاں ملا کرتی ہے. پھر قرآن کی حفاظت کا ذکر ملتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے, دائیں بائیں کہیں سے نہیں آ سکتا ہے. یعنی قرآن کی اس قدر حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بذات خود ذمہ لیا ہوا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہ پہلے ہوئی ہے نہ کبھی آگے ہو سکتی ہے, نہ باطل سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. اس کا ہر حرف, ہر آیت, ہر زیر زبر اعراب سب اللہ نے محفوظ و مامون فرمایا ہے. پھر اس کے بعد قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا ذکر وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. یعنی قرآن کی فصاحت و بلاغت, ایک حکمت یہ بیان کی اگر یہ قرآن فصاحت و بلاغت پر مشتمل نہ ہوتا تو مشرک لوگ یہ اعتراض کرتے کہ صاحب قرآن پر قرآن نازل ہوا, خود فصیح و بلیغ ہے, مگر ان پر نازل ہونے والی کتاب غیر فصیح ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے. اللہ نے اس پیدا ہونے والے شبے کی تسلی بخش جواب دیا کہ کتاب فصاحت و بلاغت کے اتنے اونچے معیار پر ہے کہ اہل عرب جنہیں اپنی فصاحت پر ناز ہے وہ بھی اس کی ایک آیت کے مثل لانے سے عاجز آ گئے. اس بات کی واضح دلیل یہ ہے کہ یہ کلام بندے کا کلام نہیں ہے, خداوند قدوس کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص محبوب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. اسی پر یہاں پر ہمارے 24ویں پارے کا اختتام عمل میں آتا ہے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.